کریم نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کہا تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے، کہاں گے میرا بیٹا حسن سید ہے، یا مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑے گی تو یہ صلح کرائے گا۔ حضرت امام حسن نے تخت چھوڑا، لیکن مسلمانوں کو آپس میں اتنی بڑی قربانی۔ او خدا کے بندو، ہم 2 منٹ کے لیے چودراہٹ نہیں چھوڑتے، دین کا نقصان کر دیتے۔ امام حسن نے پوری حکومت چھوڑ دی، پوری حکومت۔ اتنا بڑا سخی کم آپ کو ملے گا جو سخاوت کرے اور نبی کی امت کو بچائے صلی اللہ ہو۔ امام حسن کا بھی دن منانا چاہیے کہ نہیں؟ ان کے یوم وصال پہ بھی کوئی جلسہ کر لیا کرو، بڑے ہیں امام حسین سے۔ جدھر سارا زمانہ چلتا ہے ادھر چل پڑتے ہو۔ حدیث میں جہاں جہاں نام آیا نا، پہلا امام حسن کا ہے، دوسرا امام حسین کا ہے، اور امام حسین کے اپنے جملے ہیں، فرماتے ہیں نیرا میرا بھائی نہیں، میرا امام بھی ہے، میرا امام بھی ہے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے میں نے بڑی چیزیں اس حسن سے سیکھی ہیں، جو انہوں نے سیکھا ایک بتاؤں اس میں سے؟ کچھ لوگ تھکے ہیں آپ میں سے، حالانکہ میں تو زیادہ سفر کر کے آیا ہوں۔ عرض کروں جو انہوں نے سیکھا ہے، سنو۔ امام حسین خود بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اب میرے بھائی نا امام حسن اپنی ایک بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے، اختلاف شدید ہو گیا، بات طلاق تک آ گئی۔ مجھے پتا چلا تو میں پہنچا، میں نے کہا بھائی جان کیا اختلاف ہے بھابھی سے؟ سنا طلاق دینے لگے ہیں؟ فرمایا ہاں طلاق دے دوں گا۔ چلی گئی ہے میکے، فرمایا بتائیں غلطی کیا، کیوں دے رہے ہیں؟ تو امام حسن فرمانے لگے حسین آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا جی پڑھا ہے، بتائیں۔ کہنے لگے اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورتوں کا لباس ہیں، عورتیں مردوں کا لباس ہیں۔ فرمایا میری بیوی میں کوئی کمزوری ہوگی تو میں پردہ ڈالوں گا کہ دنیا کو بتاؤں گا؟ امام حسین کہتے ہیں میں نے اٹھ کے بھائی کا ہاتھ چوما، میں نے کہا آیت میں نے پہلے بھی پڑھی تھی، تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے، تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے، میرے بڑے بھائی نے سمجھائی ہے، سمجھ میں آئی۔ کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد امام حسن نے بیوی کو طلاق دے دی۔ میں پھر آیا اور میں نے کہا میرے شانوں والے بھائی آپ بھی بتا دیں کیا مسئلہ تھا؟ تو کہتے ہیں میرا ماتھا چوما میرے بڑے بھائی نے، اور کہنے لگے حسین چھوڑ، وہ غیر محرم بیوی ہے، میں کسی غیر کی باتیں تیرے ساتھ کیا کروں؟ طلاق دے دی، غیر محرم ہو گئی، اب اس کا ذکر کیا چھیڑنا؟ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میرا بھائی قرآن کی اس روح کو جانتا ہے جو حسین تک بھی پہنچ رہی ہے۔ بھائیو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے یہ کائنات کا وہ عظیم شخص ہے، حسن ابن علی، وہ عظیم ہستی ہے جس نے تاج چھوڑ دیا، تخت چھوڑ دیا، پر نبی پاک کی امت کو جوڑ دیا۔ نبی کریم نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کہا تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے، کہاں یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، یا مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑیں گی تو یہ صلح کرائے گا۔ حضرت امام حسن نے تخت چھوڑا، تاج چھوڑا، لیکن مسلمانوں کو آپس میں اتنی بڑی قربانی۔ یہاں تو بھائی چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے، مسجد میں اچھے بھلے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور مسجد میں تو تقریباً 15-20 چودھری اتوار مسجد میں ہوتے ہیں۔ تھوڑے پنڈ تو نہیں ہیں جی؟ چلو اللہ کا شکر ہے جی، اتنے نہیں تھوڑے نے، چلو اللہ کرے وہ بھی نال ہی رل جان، درویشی چنگی چدرا دا کی کرنا ہے۔ تو ویسے میں نے دیکھا ہے تھوڑی سی جو کسی شہر کی بڑی مسجد ہوتی ہے اس میں 15-20 چودھری ہوتے ہیں، اور مولوی صاحب کی مجبوری ہے سب کی مان کے چلنا، دو کی نہ مانے قاری صاحب، دو کی۔ اب وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ دین کا نقصان ہو رہا ہے، مسجد کا مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، ان کو تو ذات کا مسئلہ ہے، میری نہیں مانی لہذا چھٹی۔ وہ خدا کے بندو، ہم 2 منٹ کے لیے چودراہٹ نہیں چھوڑتے، دین کا نقصان کر دیتے ہیں۔ امام حسن نے پوری حکومت چھوڑ دی، پوری حکومت۔ اتنا بڑا سخی کم آپ کو ملے گا جو سخاوت کرے اور نبی کی امت کو بچائے صلی اللہ ہو۔ یہ بات بیان نہیں ہوتی، اکثر نہیں ہوتی، شاید پورے کربلا میں آپ نے نہ سنی ہو، الا ماشاءاللہ۔ اس کو سمجھے امام حسن۔ اور پھر مزے کی بات، امام حسن بھی شہید ہوئے، انہیں زہر دیا گیا، اور جب وہ شدید بیمار ہو گئے نا، زہر اثر کر گیا، تو امام حسین آئے، بڑے پریشان ہوئے، رو پڑے، کہنے لگے بھائی مجھے بتاؤ کس نے زہر دیا؟ تو امام حسن کہنے لگے حسین مجھے شک ہے ایک شخص پر، لیکن شک ہے بھائی، اگر صرف شک ہے تو میں کسی بے گناہ کو بدنام کیسے کر دوں، تمہیں کیسے نام بتا دوں؟ یہ نامعلوم پرچے کراتے نہیں ہم روز ہی نامعلوم پرچے، جس پہ دشمنی ہے اس کا نام لکھا دو، ختم ہو گئی بات۔ امام حسن کی تربیت دیکھو، فرمانے لگے جس پر مجھے شک ہے اس کا نام بتا دوں، تو اگر وہ نہیں
اگر وہ نہیں تو بے گناہ کا ذکر کیسے کر دوں؟ تو امام حسین فرمانے لگے بھائی جان اگر وہی ہوا تو آپ فرمانے لگے اگر وہی ہوا نا تو حسین پھر بھی تو چھوڑ دے، میں نے رب کے سپرد کر دیا، اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ اللہ اتنا بڑا حوصلہ سیدہ کے بیٹے کا، شیر کے بیٹے کا، شیروں جیسا کلیجہ، اتنا دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلان دیاں جانے۔ او بھائی تھوڑا حوصلہ کر، جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، تو ہارن کھیڈ فقیرہ، اور جتن دا مل کوڈی پیندی ہارن دا مل ہیرا۔ اور کہیں بیک بھی تو ہو نا، کہیں تو درگزر بھی تو کرنا کہ ہر جگہ چھا کے رہنا ہے، ہر جگہ چھا کے رہنا ہے۔ میرے ایک سنگی ہیں، آپ کو پتہ یہ جو سٹیج پہ بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہاں تو اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہیں، میری طرح کے جو لوگ جو سٹیج پہ بیٹھنے کا عادی ہو جاتا ہے وہ نیچے بیچارہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ کبھی نیچے بیٹھ کے تو دیکھو کیا فرج ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے کی کوئی شان ہے تو وہ جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے اس کی شان ویسی کی ویسی ہے، کوئی کمی آ جائے گی؟ کچھ بھی نہیں۔ مجھے ذاتی طور پر دیانتداری سے کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، جب میرے آنے پہ لوگ نعرے لگاتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی، میں کہتا ہوں یار نبی پاک کی نعت چل رہی تھی، اس کا ادب زیادہ ہے یا اجمل قادری کا ادب زیادہ ہے؟ چھوڑیں آپ، جو آیا ہے وہ بیٹھ جائے گا، ختم ہو گئی بات۔ اور ویسے بھی جو لوگ جلسوں کے لیے محنت کرتے ہیں نا، بیچارے اشتہار لگاتے ہیں، مسجد کی صفائی کرتے ہیں، جو لنگر پکاتے ہیں، وہ تو اسٹیج پہ آتے نہیں، حالانکہ زیادہ ثواب تو ان کو ملتا ہے، وہ تو پیچھے چھپے ہوتے ہیں۔ میں کئی دفعہ مجھے پتہ چل جائے نا اس کارکن نے زیادہ کام کیا اس جلسے کے لیے، تو میں اس کے کان میں کہتا ہوں میرے لیے بھی دعا کری، اس لیے کہ تو نے محنت کی ہے، تیرا اجر اور ہے۔ ہم تو شان سے آئے بیٹھے اور چھٹی کر گئے۔ بھائی تھوڑا پیچھے بھی دیکھیں، نبی کریم کے پورے خاندان کی قربانیاں، پورے خاندان۔ دوپہر کو کھانا نہ پکا ہو تو ہمارے بچے موبائل توڑ دیتے، اور شام کو مرضی کا نہ پکا ہو تو واک آؤٹ کر جاتے ہیں، کہتے ہیں لے آؤ پیسے پھر برگر لے آئیے، میری مرضی کا نہیں پکا۔ سیدہ فرماتی ہیں میرے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، مہینہ مہینہ چولہا۔ 3 روزے رکھے سیدہ فاطمہ نے، مولا علی نے، امام حسن نے، امام حسین نے، اور تینوں دن افطار کے وقت فقیر مانگنے آ گیا تو کھانا وہاں دے دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے جو بے صبرہ آدمی ہو وہ کربلا میں جا کے لڑے گا؟ جس کو عادت ہی نہ ہو بچپن سے ٹھہرنے کی وہ لڑے گا؟ جو ذرا ذرا سی بات پہ ڈگمگا جاتا وہ لڑے گا؟ اسٹیج پہ نہیں بٹھایا تو لڑ پڑے وہ لڑے گا؟ او خدا کے بندو، بڑا حوصلہ چاہیے، بڑا ظرف چاہیے۔ امام علی مقام کا ایک قد ہے، ان کا ایک وقار ہے، ان کا ایک حسن ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج کیے ہیں مدینے سے مکے پیدل جا کے، دونوں بھائیوں نے۔ ہر روز 10 سپارے قرآن پاک کے امام حسین پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں سیدہ فاطمہ کے بیٹے حسن اور حسین سے جب بھی ملا ہوں دونوں بھائیوں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی تقوی سے گزاری، پرہیزگاری اور سخاوت۔ سبحان اللہ۔ پتہ ہے سخی مالدار نہیں ہوتا، حضور نے فرمایا بندہ دل کا غنی ہوتا ہے۔ مالدار تو بندہ بنتا ہی تب ہے جب پیسے جمع کرے، سخاوت کرنے سے تھوڑی مالدار بنے گا۔ اس لیے درویش کہتے ہیں مالا والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں کل مال نہیں ہوندا۔ سنیں جی، سنیں، بہت بڑی سخاوت کی اپنی زندگی میں، ساری زندگی سخاوت میں گزار دی، ساری زندگی۔ امام حسن نے بھی، امام حسین نے، جو آیا دے دیا، جو آیا دے دیا، ہزاروں دینار آتے۔ ایک دن ایک فقیر مانگنے آ گیا تو امام حسن حسین دونوں تھے، کہنے لگا میں نے سنا ہے بڑے لاجپال ہو، غریب ہو، مہربانی ہو جائے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ رزق آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو 3000 دینار آئے۔ ویسے میرے کو 3 لاکھ روپیہ ہوتے مسیطے کنے دینے چاہیے؟ میں اپنا پہ پوچھنا، تھوڑا تے پوچھیا ہی نہیں، میں مشورہ پہ لینا۔ 3 لاکھ جو میرے کو ہوتے مسیطے کنے دینے چاہیے؟ تسی ظاہر ہے ان کو دیانتداری والا مشورہ ہی دینا ہے نا، جی کرنا جو ہی دسنا دینا۔ کتنا؟ 1000؟ میں کبھی کبھی پیار سے بات سناتا ہوں۔ ایک سنگی میرے پاس آیا، کہنے لگا سب دعا کرو اللہ میں پیسے دے، میں وہ راج دیاں گا۔ میں کہ یا اللہ انہوں 10 کروڑ دے، 9.5 کروڑ تیرے راج دے چھڑے گا۔ وہ بھی ہسی آئی ہے جو میں تسی ہسے ہو نا، آمین نہیں سوا کی، یا چپ کر گیا یا کورن لگ گیا۔ اور میں کہ کرما لیا آمین تے آگ، تینوں تے 50 لاکھ پھر بھی پیا بچدا سی، لیکن اسی دعاواں وچ بھی 9.5 کروڑ دین لی تیار، ناراض نہ ہونا، دعاواں وچ بھی تیار نہیں، مزاج ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس 40 اونٹ کھڑے تھے۔ ایک بی بی آئی، وہ کہنے لگی اماں جی یہ جو اونٹ کھڑے ہیں یہ میرے ہیں۔
اب بتائیں میں اللہ کے رستے میں دوں تو کتنے دوں؟ سیدہ فاطمہ کہنے لگی ایک بکری دے دے. تو کہنے لگی حضور اگر آپ کے پاس 40 ہوتے تو آپ کتنے دیتی؟ سیدہ فرمانے لگی میں سارے کے سارے دے دیتی. تیرے لیے مسئلہ اور ہے، میرے لیے فتویٰ اور ہے، سارے دے دے. 3000 دینار آئے امام حسن اور حسین کے پاس. فقیر بیٹھا ہے، فقیر کہتا ہے میرے دل میں خیال تھا کہ 5-10 دے دیں تو میری موج بن جائے گی، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے سخی گھرانے کے پاس آیا ہوں. 5-10 دے دیں تو موج بن گئی. کہتے امام حسن نے 3000 دینار میری ہتھیلی پہ رکھے اور میرا ماتھا چوم کے کہنے لگے یار میرا تو خیال تھا کہ تیرے انتظار پر تجھے کچھ ملے گا، پر یہ رکھ لے، مجھے پتا ہوتا کہ تجھے اتنا ملنا ہے تو میں تجھے انتظار نہ کراتا. جلدی دی خود بھیک دے، خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو. اپنی زندگی نفاست سے گزاری اہل بیت، قربانی دے کے گزاری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری چیزیں اپنے وقت پر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. نماز کے بارے میں فرمایا کہ یہ کتاب موقوتہ ہے، تم پر مقررہ وقت پر فرض ہے. ہمارے لیے حکم یہ ہے، نصیحت یہ ہے کہ ہم جلدی جلدی خیر کے کام اپنے وقت پر کر لیں اور نیکیوں کی طرف دوڑیں. ارشاد فرمایا قرآن مجید نے کہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، وقت پر نیکی کر لو. ویسے اسلام عجلت سے منع کرتا ہے، جلد بازی سے منع کرتا ہے. فرمایا نماز کے لیے بھی دوڑ کے نہ آؤ، اطمینان سے آؤ. یہ فاستبقوا الخیرات کا کیا معنی ہے؟ قرآن مجید نے کہا دوڑ دوڑ کے نیکی کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر کے کاموں میں ٹال مٹول سے کام نہ لو. کل کرتے ہیں، پرسوں کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ ہو جائے گا. وقت پر کر لو سارے خیر کے کام، اور دوڑ دوڑ کے کر لو، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے کر لو. دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاملات کو وقت پر سر انجام دیتے ہیں، جو وقت کو نہیں پہچانتے، وقت کی رفتار کو نہیں پہچانتے، وقت کے تقاضوں کو نہیں پہچانتے، وقت کی آواز کو نہیں سمجھتے، پیچھے رہ جاتے. ایک وہ وقت ہوتا ہے کہ ماں اپنے بچے کو چند گھڑیوں کے لیے بھی اپنے سے جدا نہیں کرتی، وہ 1 منٹ کے لیے بھی اسے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی. وہ شور مچاتی ہے بچہ کدھر گیا، ابھی تو وہ چل بھی نہیں سکتا. پھر وہی ماں ہوتی ہے جو اس بچے کو تیار کر کے، کپڑے چینج کرا کے، ٹفن تیار کر کے، بیگ تیار کر کے اسے 6 گھنٹے کے لیے اپنے سے جدا کر دی. اب اگر وہ بچہ یہ کہے کہ اماں یہ تو کیا کر رہی ہے، تو ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے آپ سے جدا نہیں کرتی تھی، تو وہ ماں اسے کہے گی کہ وہ جو جدا نہیں کرتی تھی وہ بھی میرا پیار تھا، اور یہ جو جدا کر رہی ہوں یہ بھی میرا پیار ہے. اس کو سمجھیں آپ، کیونکہ اب اگر میں تجھے یہاں سے جدا نہیں کروں گی اور اسکول یا مدرسے میں یا تعلیمی ادارے میں نہیں بھیجوں گی، تیرا مستقبل خراب ہوگا. لہذا یہ ماں اگر کہے کہ مجھے بڑی محبت ہے، میں اسے پڑھنے نہیں بھیجوں گی، تو وہ وقت کو ضائع کر کے اس کا نقصان کرے گی. پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جب وہی ماں محسوس کرتی ہے کہ بچے کا یہاں مستقبل نہیں بن رہا اور ماحول کچھ ایسا بن گیا ہے کہ یہاں اس کے لیے اسباب نہیں بن رہے، اس کا ملک سے باہر جانا ہی زیادہ ضروری ہے، وہی ماں ہے جو 1 دن کے لیے بھی برداشت نہیں کرتی تھی. پھر وہ ماں دعائیں کراتی ہے، دعا کریں اس کا کوئی سبب لگ جائے، یہ جائے. پھر وہ اسے کئی سالوں کے لیے اپنے سے جدا، وہ بھی وقت ہے، یہ بھی وقت ہے، آنے والا بھی وقت ہے. ہر کام اپنے وقت پر اچھا لگتا ہے اور وقت پر اسے کرنا چاہیے. جو لوگ وقت کی رفتار کو نہیں سمجھتے اور پیچھے رہ جاتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، کل پرسوں ترسوں، ابھی نہیں، ٹھہر کے، پیچھے رہ جاتے ہیں. آپ چیزوں کو سمجھیں، جو جس چیز کا وقت ہے اسے اس وقت پر کر گزریں، ورنہ چیزیں آپ کے ہاتھ سے گزر جائیں گی. آپ محسوس کریں گے کہ بہت سارے معاملات میرے ہاتھ میں نہیں رہے.
वक्त ही होता है, जवानी एक वक्त है, इससे काम लेना चाहिए, इसको बहुत सख्त मसरूफ रखना चाहिए। जो लोग जवानी लेट के गुजार देते हैं उनका मुस्तकबिल भी लेट जाता है। जो लोग चल रहे होते हैं, जवानी में सफर कर रहे होते हैं, वो मंजिलें तय कर रहे होते हैं, वो दुश्वार गुजार घाटियों से गुजर रहे होते हैं। वक्त था, आप ढेर सारा काम कर लेते, फिर एक टाइम आएगा जब आपको पेंशन पे गुजारा करना है, रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारनी है, पर रिटायरमेंट उसे मिलेगी जो सर्विस करेगा। जो सर्विस ही ना करे वो रिटायरमेंट मांगे तो उसका कोई माना नहीं है। अजीज दोस्त, वक्त की रफ्तार को आप समझें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वक्त शनास नहीं होते। बंदे को इब्नुल वक्त नहीं होना चाहिए, लेकिन उसे वक्त शनास तो होना चाहिए ना। इकबाल कहते हैं कि जुमला लिख दिया किसी शोख ने मेहराब मस्जिद पर। कहते वक्त था जिहाद का, वक्त था मैदान में निकल के दीन का काम करने का, और एक सूफी साहब नफल पढ़ रहे थे अंदर। वक्त था मैदान का और ये था मस्जिद में। तो इकबाल कहने लगे ये जुमला लिख दिया किसी शोख ने मेहराब मस्जिद पर कि ये नादा गिर पड़े सजदे में जब वक्त कयाम आया। टाइम खड़े होने का था, तू सजदे में है। जब टाइम सजदे का हो तो सजदा ही ठीक है, लेकिन जब वक्त कयाम का हो फिर कयाम करेंगे। तो वक्त की रफ्तार जो लोग नहीं समझते, जिन्होंने तकाजे नहीं समझे, जिन्होंने गौर नहीं किया, जिन्होंने बात को समझा नहीं, मुझसे नाराज ना होना। बहुत सारे लोगों के बच्चे इसलिए पांव पे खड़े नहीं होते कि उन्हें वक्त पर मेहनत की आदत नहीं डाली जाती। अम्मा ही नहीं, अब्बा भी लाड देखता रहता है, तो बेवक्त लाड देखना भी आप जुल्म कर रहे हैं। वो भी एक वक्त होता है, उस वक्त पर आप उनके लाड देखें। फिर एक टाइम है दुर्रे का, फिर आप दुर्रा उठाएं, फिर आप हिम्मत का मुजाहरा करें, फिर आपके चेहरे पर नाराजगी भी आनी चाहिए जब बच्चा वक्त पर तालीम ना ले, वक्त पर मेहनत ना करे। सारी चीजों को समझें। अब उसके निकाह का वक्त है तो ला अल्लाह ना करें। हुजूर ने फरमाया अगर बच्चे के शादी का वक्त आ गया था और बाप करने पर कादिर था, उसने की नहीं, और बच्चा अगर गुनाह में मुब्तला हो गया तो उसका बाप भी जुर्म में शरीक होगा। तेरे पास वसाइल थे, तू कर सकता था, क्यों तू इंतजार करता रहा, क्या वजह थी? वक्त की रफ्तार को समझें। वक्त का पहिया तेज दौड़ रहा है, आप वक्त के तकाजों को समझें। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना हमेशा फैसले वक्त पर फरमाए। करीम महबूब यूं नजाकतें वक्त की समझते थे, मामलात को हुजूर इस बारीकी से समझते थे, इस तनाजुर में हुजूर देखते थे। नबी पाक ने करबला का नक्शा तो सारा नहीं बताया वाज़े करके, अगरचे इशारे सारे ही फरमा दिए, पर ये हुजूर ने बतला दिया कि मेरी अहले बैत का दामन थाम के रखना, गुमराही करीब नहीं आएगी। ये जरा सरकार ने वक्त पर बता दिया। अब वो चीजें वाज़े हो गई कि हक तो उधर होगा जिधर हुजूर की औलादे पाक होगी। वक्त पर इस बात को खोल दिया ताकि अगर आने वाले वक्त में कोई शख्स किसी बहस में भी उलझे तो उसे पता चले कि हक किधर होता है। आप जब तक वक्त पे रहनुमाई नहीं करते, टाइम पर आप नहीं बताते चीजों को, तो मामलात भी दुरुस्त नहीं होते। लेकिन हमारा ये मिजाज हो गया है, हम बैठे रहते हैं, हम इंतजार करते रहते हैं, टाल मटोल करते रहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा नादान वो लोग होते हैं जो जिनका मिजाज होता है इंशाल्लाह हो जाएगा, बा इंशाल्लाह जब अल्लाह चाहेगा। ओ खुदा के बंदे, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तू हिम्मत तो कर, तूने हिम्मत ही छोड़ दी। तूने जो है वो तर्क कर दिया वक्त के तनाजुर को समझना। हालात के मुताबिक अपने आप को ढालें, माहौल को समझें, वक्त की रफ्तार को आप महसूस करें और आप देखें हालात। मैं दोस्तों से, बच्चों से कहता हूं, तकाबुल अदियान पढ़ा करो, ईसाई मजहब का मुताला करो, तुम बुद्ध मत का मुताला करो, वो क्या कहते हैं। ये मैं दीनी तालिब इल्मों से कह रहा हूं, जिनका अपना दीनी मुताला मजबूत है। जिनका अपना भी दीन का मुताला मजबूत नहीं, उनको ये नहीं करना चाहिए। पहले कि कुरान हदीस सही पढ़ ले, फिर बाकी मज़हब को पढ़े।
میں کہتا ہوں آپ نے قرآن حدیث پڑھا, اب آپ باقی مذاہب کا مطالعہ کریں. کیوں؟ دنیا گلوبل ویلج بن گئی ہے, آپ کی مٹھی میں ہے. اب کافر بھی اعتراض کر رہا ہے آپ پر, اب بدھ مت بھی اعتراض کر رہا ہے, اب عیسائی بھی اعتراض کر رہا ہے, یہودی بھی اپنی بات کر رہا ہے. ہر آدمی کے ہاتھ میں میڈیا ہے. اب آپ کا ذہن اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ جو کسی نے سوال بعد میں کرنا ہے آپ کا جواب پہلے سے تیار ہو. لیکن اگر ابھی تک آپ اسی چکر میں ہیں, جو ہمارے یہاں مزاج ہے نا, بس ٹھیک ہے, قوالوں کو مضبوط کرو, نعت خانوں کو مضبوط کرو, ان کو مالی طور پر طاقتور کر دو, وہ کوٹھیاں بنائیں, وہ کاریں خریدیں, وہ بنگلے بنائیں. علم کی آپ مسندیں تیار ہی نہ کریں, آپ غور ہی نہ کریں کہ آنے والے وقت میں مجھے بتائیے اسلام پر کوئی اعتراض کرے گا تو آپ کا قوال جواب دے گا, نعت خواں دے گا, کون دے گا؟ تو عالم کے لیے تو تیاری نہیں ہے. آپ مدارس گن لیں کس علاقے میں کتنے اور تعداد کتنی ہے. آپ جب سپاہی نہیں تیار کر رہے تو کیسے آپ وقت کی رفتار کو سمجھ ہی نہیں پا رہے؟ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پتہ ہے وقت پر تیاری کرائی جناب صدیق اکبر کی. حضور نے تیار کر کے رکھا حضرت فاروق اعظم کو, تیار تھے حضرت عثمان غنی, مولا علی, حضرت زبیر بن عوام, حضرت طلحہ بن عبید اللہ, حضرت مقداد, حضرت سلمان فارسی, ایک ایک مجاہد, ایک ایک غازی, حضرت ابو ہریرہ, سید عائشہ جیسے محدثین, حضرت عبداللہ ابن مسعود, حضرت ابی بن کعب جیسے قرآن پاک کو سمجھنے والے. ہر شعبے میں میرے نبی کریم علیہ السلام نے وقت پر ہزاروں سینکڑوں لوگ تیار کیے, اور پھر تیار کر کے سجا کے سوار کے بنا کے کہا الصحابی کالنجوم, یہ میں نے ستارے بنا دیے ہیں, جس کی روشنی میں بھی چلو گے اللہ تمہیں منزل عطا فرما دے گا. ہم وہ تیاری نہیں کر رہے, ہم وہ غور ہی نہیں کر رہے, ہماری فکری توانائیاں ہی اس طرح کی نہیں ہیں. تو اچھی طرح سمجھ لیں, وقت کی رفتار کو سمجھیں, وقت پر فیصلے کریں. وقت پر ہو سکتا ہے درجنوں دفعہ آپ کو ڈاکٹر نے کہا ہو یا آپ کے سامنے کسی کو کہا ہو کہ اگر آپ ٹائم پہ آ جاتے ہیں تو شاید یہ مرض, اس کا مطلب ہے ٹائم کی بڑی اہمیت ہے, وقت کی بڑی. جو لوگ ٹائم, میں چھوٹا سا آدمی ہوں, بہت ساری ترجیحات ہیں آپ طے کر سکتے ہیں. مجھے دعوت دینے والوں کا اچھا ذوق ہوتا ہے, پیار سے بلاتے ہیں, پیار کرتے ہیں, لیکن مجھے پتہ ہے کہ اصل ترجیح کیا ہے. اصل یہ میں کچھ عرصہ بیمار رہا تو اس لیے زیادہ میں ذہنی طور پر تناؤ کا شکار نہیں تھا کہ یار کوئی مسئلہ نہیں, اللہ کا فضل ہے, درجنوں بیسیوں بچے اللہ کے فضل سے تیار ہیں. جہاں میں نہیں جا سکتا وہاں کہیں کوئی چلا جاتا ہے, کہیں کوئی چلا جاتا ہے. سدا ہی بہار رکھیں اس باغے تے کدے خزانہ آوے, ہون فیض ہزاراں تائیں تے ہر بھکھا. وہ مجھے آ کے دوست کہتے ہیں وہ آپ کے ادارے کا بچہ گیا تھا تو باہر سے ہم سمجھے آپ ہی ہیں, اندر جا کے پتہ چلا کہ یہ تو وہ نہیں ہے, تیری تصویر میں وہ رنگ بھرے ہیں میں نے. لوگ دیکھیں گے تجھے پر پہچانیں گے مجھے. یہ ہوتا ہے نا میرے عزیز. آپ وقت پر چیزوں کو سمجھیں, غور کریں, آپ کو ڈھونڈنا نہ پڑے. مجھے کچھ دوست کہتے ہیں فلانی مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے امام نہیں ملتا. میں کہ سانو تو ہو سکتا ہے پرچیاں پانیاں پہن, امام زیادہ ہے مصلی ایک. تو آپ زندگی میں وقت پر چیزوں کو پہچانیں گے تو معاملات بہتر ہوں گے. اگر وقت پر نہیں پہچانیں گے تو چیزیں بہتر. جلدی سے کر لیں خیر کے کام. نبی پاک علیہ السلام نے ہماری توجہ دلائی. حضور فرمانے لگے فتنوں سے پہلے پہلے نیکی کر لو, ورنہ وہ وقت آنے والا ہے کہ تمہاری چھتوں پر فتنے اس طرح گریں گے جس طرح رات کے ٹکڑے گرتے ہیں. حضور فرمانے لگے حالت یہ ہوگی کہ بندہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا, شام مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا, بخاری میں موجود. اور فرمایا لوگ دنیا کے بدلے دین بیچ دیں گے. جلدی جلدی نیک اعمال کر لو, وقت کو سمجھ لو, جلدی سے خیر کٹھی کر لو. جوانی ہے تو زیادہ کام کر لو, ہمت ہے تو زیادہ کام کر لو, صحت ہے تو زیادہ کام کر لو, توفیق ہے تو زیادہ کام کر لو, لیکن ٹال مٹول نہ کریں, وقت کو ضائع نہ کریں. آپ کل پرسوں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خادم کہنے لگا حضور آپ کی صحت ٹھیک نہیں, یہ کام کل نہ کر لیں.
تو آپ فرمانے لگے بیٹا تیری بات تو ٹھیک ہے، پر جو کام کل کرنے ہیں وہ پھر کب کریں گے؟ آج والے تو کل کر لیں گے، تو جو کل والے ہیں. فرمایا پھر تو کل والے پرسوں پہ چلے جائیں گے، تو میں ایک دن ہر چیز کو لیٹ نہیں کر سکتا. وقت کی رفتار کو سمجھو میرے بھائی، آپ غور فرما لیں. بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے دین کا کام کیا جدید تقاضوں کے مطابق، وہ آگے نکل گئے، اور جو وہی اسی روایتی ماحول کے اندر رہ گئے وہ ختم ہو گئے. آپ کو تقاضے سمجھنے، حالات سمجھنے. کچھ لوگ کہتے نہیں جی نہیں، آپ جدید ہو گئے ہیں، آپ کے مزاج میں جدت آ گئی ہے، فلاں کام آپ نے بڑا جدید کر لیا ہے، فلاں عنصر بڑا نوکھا ہے آپ کے ہاں. تو میں کہا کرتا ہوں حضور کے زمانے میں تلواروں سے جہاد ہوتا تھا. وقت بدلا کہ نہیں؟ اب لوگوں نے ایٹم بم بنا لیا، بم آتا ہے اس کے ساتھ بندہ آتا ہی نہیں، وہ تباہی مچا کے چلا جاتا ہے. تو مجھے بتائیے اب اگر کوئی بندہ کہے کہ یہ تو ثابت ہی نہیں حضور سے، میں تو تلوار سے جہاد کروں گا، تو آپ اس کی بات کو تسلیم کریں گے؟ وہ کہ جی حدیث میں تو تلوار لکھی ہے، تو آپ اسے کہیں گے وہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس تلوار کا ہی ترجمہ آج کل بندوق ہے، اسی کا ترجمہ آج کل یہ ہے. آپ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سطحی باتوں میں وہ جی بزرگ ہمارے یوں کہتے تھے. بھئی بزرگوں کی ہر خیر والی بات کو آپ سمجھیں، لیکن ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے جو پیدل حج کرنے جاتے تھے، پھر گھوڑوں پہ جاتے تھے، پھر گاڑیوں پہ جاتے، پھر جہاز آیا ہے. آخیا کسی بزرگ نے کہ نہیں میں ان پیدل جانا ہے؟ بولو، سہولت آ گئی ہے نا. تو آپ تقاضوں کو سمجھیں. جو لوگ تقاضوں کو نہیں سمجھتے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کا ماحول اور طرح کا ہو جاتا ہے. جلدی جلدی خیر کر لیں، جلدی جلدی ٹال مٹول نہ کریں، کل کروں گا، پرسوں کروں گا. وقت کی رفتار، وقت کی تیزی، اس کو آپ سمجھ لیں. وقت تیزی سے گزر رہا، ہمارے ہاتھ سے بڑی ساری چیزیں نکل رہی. اگر ہم ٹال مٹول کریں گے، غور کرنے میں اور سمجھنے میں اور مشورے کرنے میں، کچھ لوگ بہت ہی مشورے کرتے ہیں، وہ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. مشورہ بھی ایک آدھی کافی ہوتا ہے. وہ فیصلہ کریں، آپ ساری زندگی مشورے کرنے اور آگے کی طرف بڑھیں. صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو عصر کی نماز پڑھائی، اور نماز مکمل کر کے محبوب تیزی سے اٹھے اور تیزی سے اپنے حجرہ نور میں تشریف لے گئے. تو صحابہ فرماتے ہم نے روٹین میں یہ منظر کبھی نہیں دیکھا تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو میرے نبی سے بڑا ماہر نفسیات بھی کوئی نہیں. جو بات لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے وہ محبوب فوراً بھانپ لیتے ہیں. خیال آیا مسلمان نیک اور بد پہچان جاتے ہیں، اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. حضور فرمانے لگے تم پوچھنا چاہتے ہو میں اتنی تیزی سے کیوں گیا ہوں اور پھر اتنی تیزی سے واپس کیوں آیا ہوں؟ یا رسول اللہ یہی پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو کریم فرمانے لگے نماز مکمل کر کے مجھے خیال آیا کہ وہ گھر میں جو آج سونا آیا تھا وہ سارا میں نے بانٹ دیا، ایک ٹکڑا، ایک ڈلی سونے کی پڑی رہ گئی ہے. تو میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ شام آ جائے اور میرے گھر میں مال پڑا رہے. صدقہ کرنا ہے تو پھر ذرا وقت پہ کر دوں، دینا ہے تو پھر ذرا ٹائم پہ دے دوں. اللہ کے حضور کچھ پیش کر، یہ بخاری میں موجود. آپ انتظار کرتے رہتے ہیں، کل آنا، پرسوں آنا، ترسوں آنا، ٹھہر کے آنا. بھئی آپ کس چکر میں؟ خیر کرنی ہے تو بار پھر کر گزریں. پھر آپ کسی چیز کا انتظار. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تعریفیں ہوتی ہیں ممبروں پہ، ذکر ہوتا ہے 39 سال عمر پائی ہے انہوں نے، پورے 40 نہیں. عدل، انصاف، محنت، تلاوت قرآن، درود پاک. یعنی اتنا ان کا درود پاک پسند تھا کہ اگر وہ نہیں پڑھتے تو حضور کسی بزرگ کی خواب میں آ کے کہتے ہیں اسے کو پورا پڑھا کر، تیرا پڑھنا بڑا پسند ہے. عمر کتنی پائی؟ 39، پورے 40. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث آپ دیکھیے، ایک ذخیرہ ہے. وہ گورنر بھی رہے، انہوں نے قرآن مجید کی تعلیمات بھی دیں، انہوں نے احادیث بھی روایت کی. عمر کتنی پائی؟ 37 سال. 37 سال. آپ تاریخ تو دیکھیں، آپ کتابیں تو کھنگالیں. لوگ آئے وقت پر کام کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، ان کے اثرات قیامت تک رہیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کے پاس وصیت کرنے کے قابل مال ہونا کہ اس نے اللہ کے رستے میں دینا ہے، یہ بیٹی کا ہے، یہ بیٹے کا ہے، یہ فلاں کا ہے،
فرمایا اسے چاہیے کہ 2 راتیں بھی کبھی اس طرح نہ گزارے کہ اس کی وصیت تیار ہو کے پڑی نہ ہو، لکھا ہوا ہو سارا لین دین، یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، زندگی کا کیا پتہ ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ نے وصیت لکھی ہوئی تھی اور ان کے تکیے کے نیچے ہوتی تھی، یہ اتنے دینے ہیں یہ لینے ہیں، اگر اس میں سے کوئی تبدیلی آتی تو کاٹ دیتے، یہ کام کر دیا یہ رکھنے والا، تیاری کر کے رکھیں، کسی وقت بھی بلاوا آئے گا، جانا ہے اس کے حضور حاضر ہونا ہے۔ ٹال مٹول کا کیا مطلب ہے، کل کریں گے پرسوں کریں گے دیکھ لیں گے انشاءاللہ ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ او بھائی کب، کس وقت؟ آخر کوئی ٹائم تو آئے جب ہم تبدیل ہو جائیں، ہم فیصلہ کر لیں کہ بس بھئی اب، اور ہم نے لوگوں کو فیصلے کرتے دیکھا ہے، لوگوں کو بدلتے دیکھا ہے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ بس بھئی اب نیکی کا کام کرنا ہے، حج کرنے چلے گئے، پھر ہم نے دیکھا ہے انہوں نے سارے برے دوست بھی چھوڑے، بری مجلسیں بھی چھوڑی، 5 وقت اللہ کے گھر میں اذانیں بھی پڑھی، ان کے حلیے بھی بدلے، کردار بھی بدلے، باتیں بھی بدلی، سوچیں بھی بدلی، ان کے اندر تبدیلیاں آئیں۔